الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں قرآن عظیم سے اخذ شدہ مسائل اور وہ تمام امور جن پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں مختلف انداز سے کلام فرمایا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن عظیم میں بیان کردہ کسی ایک ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک درس قرآن کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں کو بیان فرمانا چاہتا ہے، جس چیز پہ کلام کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ہمیں یعنی گویا کہ مقصود الہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب بھی الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس کا طریقہ بھی حتی الامکان بتایا جاتا ہے۔ اگر توفیق الہی ہمارے شامل حال رہے تو بہت احسن انداز میں ہم اپنے روحانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ترقی کا اہتمام ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اس ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ابھی ہمارا جو پچھلا ٹاپک چل رہا تھا وہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تھا، اور اس میں سے انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پہلے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آپ کی خدمت میں مختلف واقعات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ان کے بارے میں بیان کردہ آیات ذکر کر رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مختلف انداز سے کلام کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ سورہ قصص کی آیت نمبر 3 سے 28 تک کا بیان کریں گے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ بچپن میں کس طریقے سے آپ پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، کیسے اپنے والدہ سے جدا ہوئے اور پھر دوبارہ آپ کو ملنے کی توفیق عطا کی گئی۔ واقعہ چونکہ قرآن عظیم میں اجمالی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور میں تفصیلی طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا تھا اس وقت میں ان کا مکمل اس واقعے کو ذکر کر چکا ہوں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی ایک مصر سے آگ اٹھ کر آ رہی ہے اور اس نے اس کے محل کو، اس کی سلطنت کو جلا دیا، اس نے معبرین سے جب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بنی اسرائیلی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور قبطی قوم فرعون کی قوم تھی، اور انہوں نے زبردستی بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اب جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا میں شارٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تفصیلی واقعے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت لڑکوں کو قتل کرنے کا سال تھا، لہٰذا آپ کی والدہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ آپ اس بچے کو اپنے پاس سے رخصت کریں، ایک تابوت بنائیں، اس بچے کو اس میں لٹا کے دریا میں بہا دیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور وعدہ فرمایا کہ یہ بچہ آپ کی طرف ضرور لوٹایا جائے گا۔ اور وہاں فرعون اپنے محل میں بی بی آسیہ جو ان کی زوجہ تھیں اور ابھی ایمان نہیں لائیں تھیں، وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے اور نیچے دریا بہہ رہا تھا، تو اس دریائے نیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت تیرتا ہوا آیا، جس کو انہوں نے دیکھا اور پھر تابوت منگوایا، دیکھا تو بچہ تھا، تو فرعون کے دل میں بھی محبت ڈالی گئی۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کی محبت میں ان کی گرفتار ہو گئیں، اور اس بچے کو انہوں نے گویا کہ گود لے لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ان کے بظاہر ایک زوال حکومت کا سبب بننے والے تھے، اور فرعون کی جہت سے دیکھیں تو فرعون کے دشمن بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسیٰ کو جو ان کے زوال کا سبب بننے والا تھا اور جس کی وجہ سے سینکڑوں بچے قتل کیے گئے تھے، خود اسی دشمن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، اور پھر اس کے شر سے محفوظ بھی رکھا اور جوان کیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے تو آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب بڑے وہ پریشان ہوئے، فرعون بھی، ان کی زوجہ بھی، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ کیا کریں، تو بچہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ کام کرتی تھی فرعون کے محل میں، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آ کے دیکھا تو بھائی کو پہچان لیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس کو دودھ پلائے گی تو یہ ضرور انشاءاللہ اس کا دودھ قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا بلائیے، تو پھر یہ اپنی والدہ کو بلا کر لائیں،
اور والدہ پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئیں، انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ دودھ پلائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس بچے کو ماں تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اب دیکھیے تھوڑا سا آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قصص اور آیت نمبر 3 سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبروں میں سے کچھ خبریں، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یعنی قرآن عظیم کی تصدیق کرتی ہے، اس قوم کے لیے ہم کچھ واقعات ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو بیان واقعات کے ذریعے بھی بیان کرتا ہے، جس طریقے سے ہم بہت سی حکایات بیان کر دیتے ہیں، واقعات، اور اس سے نکات نکال کر پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا جائے۔ تو اگر اس کو سنت الہیہ قرار دیا جائے کہ واقعات بیان کر کے لوگوں کو درس دینا یا ان کو نصیحت کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور بالکل یہ سنت الہیہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری فطرتیں، طبیعتیں اور کیفیتیں وضع فرمائی ہیں، بنائی ہیں، اس لیے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کن طریقوں سے ایک طبیعت کسی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات ذکر کر کے بھی لوگوں کو دین کی طرف مائل فرمایا، نصیحت کی طرف مائل فرمایا، نصیحت قبول کرنے کی طرف مائل فرمایا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ واقعات کی اپنی ایک تاثیر ہے، اپنا ایک اثر ہے، اور ہمیں اس اثر و تاثیر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس ذریعے سے بھی دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون متکبر ہو گیا تھا، بلند ہو گیا تھا زمین میں۔ زمین سے مراد مصر ہے، مصر کی زمین میں اس کی حکومت تھی، تو یہ فرعون جو تھا یہ غالب آ گیا تھا اپنے قہر کے ذریعے، اپنے ظلم و ستم کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فرعون علا، بلند ہو گیا تھا، یعنی غالب آ گیا تھا تکبر کے ذریعے، جبر کے ذریعے زمین پر۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور بنا دیا تھا اس نے اہل مصر کو ایک گروہ بنا دیا تھا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کمزور ہو گیا تھا ایک گروہ ان میں سے، یعنی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کمزور ہو گئے تھے۔ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، یہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا ان کی عورتوں کو۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو واقعہ بتایا کہ جب اس نے خواب کی تعبیر معلوم کروائی تو معبرین نے کہا کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا مصر سے جو تمہارے ادھر آئے گا اور زوال حکومت کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ سارے لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک یہ فرعون فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، اعلانیہ خطا کر رہا ہو، تو اس کی برائی کا بیان غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ کافر کی غیبت نہیں ہوتی ہے، کافر کی غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ فرعون ایک فاسق و فاجر شخص تھا، فرعون ایک کافر تھا، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ اعلانیہ خطا کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن میں مفسدین لفظ کے ذریعے فرمائی، جو اور اس کے فساد کے معاملے کو ظاہر فرمایا، جس سے ظاہر ہوا کہ برا آدمی اگر اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شرم و حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی کوئی غیبت نہیں۔ تو جس نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، تو گویا کہ خود اپنے آپ کو غیبت کے لیے پیش کر دیا ہے، اور شریعت نے ایسے شخص کی غیبت کو جائز قرار دیا۔ اور دوسرا یہ کہ کافر کی غیبت جائز ہے، کیونکہ فرعون کافر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، تو یہ اشارہ ہو گیا اس طرف کہ کافر کی غیبت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی غیبت تو اسے بھی کہیں گے، لیکن اس غیبت کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، یہ ناجائز نہیں ہوتی ہے بلکہ جائز ہوتی ہے۔ اس سے اگلی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا، یعنی بنی اسرائیلیوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ہم ان پر احسان کریں،
وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً اور ہم بنا دیں انہیں پیشوا، قوم کا رہنما بنا دیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اور بنا دیں ہم انہیں وارث، یعنی ہماری فرعون کی زمین کا وارث، فرعون کے مال کا وارث، فرعون کی حکومت کا وارث بنا دیں، یہ ہم نے ارادہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لے اس کے ارادے کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہی بنی اسرائیل جو دبے ہوئے ہیں اور سال ہر سال سے یہ کمزور ہیں، انہیں غلام بنا لیا گیا ہے، ان کو غلبہ عطا فرمایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بہترین مدبر ہے، زبردست تدبیر کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہم ایک چیز کو بالکل ناممکن تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب ہر چاہت پر قادر ہے، جس کو یعنی ہماری ذہنی رسائی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ محال اشیاء تحت قدرت نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ جتنے ممکنہ ایسی چیزیں ہیں جو وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر قادر ہے۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب فرعون کا ذرا آپ تصور لے کر آئیں کہ وہ تقریباً 300 سال 400 سال سے زندہ تھا، اس کی بڑی عمر تھی، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا تھا، طاقتور آدمی تھا، جس کو چاہتا مرواتا، جس کو چاہتا سزائیں دلوا دیتا، اور زبردست اس کی حکومت تھی، اور اتنے طویل عرصے تک گزرنے کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ تو اب ایسے شخص کو اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم شاید یہ سوچتے ہیں جی یہ کیسے مر سکتا ہے، یہ کیسے اس کی حکومت ٹوٹ سکتی ہے، یہ کیسے تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ جیسے آج بھی ہم کسی دنیاوی لحاظ سے طاقتور اور صاحب منصب شخص کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ اس کا کیسے کوئی بگاڑ سکتا ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب وہ کسی کام کے ارادہ فرما لے تو وہ ضرور پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وہی بنی اسرائیل جو نسل در نسل غلام تھے اور ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، کمزور بنا لیا گیا تھا، انہیں مقید کر دیا گیا تھا، اور ان سے کام مختلف قسم کے لیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، ہم نے ارادہ فرمایا کہ انہیں زمین میں قدرت عطا فرمائے، ان کو قوموں کا پیشوا بنا دیں اور فرعون کی سلطنت کا وارث بنا دیں۔ اب یہ اللہ کا ارادہ تھا، ضرور پورا ہونا تھا، اور ہوا اور پورا ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اس دور میں ہوتے اور ہمیں کوئی عام آدمی کہتا کہ یہ فرعون جو ہے ہلاک ہو جائے گا اور تم اس کے بعد اس کی جگہ لے لو گے اور تمہیں تمام نعمتیں، آسانیاں اور آسائشیں ملیں گی، تو شاید ہم سمجھتے ہیں مذاق کر رہا ہے، اور ہم کبھی بھی اس کی بات کا غالباً یقین نہ کرتے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، ہم بہت سی طاقتور ہستیوں کو دیکھنے کے بعد، یعنی دنیاوی لحاظ سے طاقتور ذوات کو دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ان کا تو کوئی بیڑا غرق نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی منظر عام سے غائب نہیں ہو سکتے، یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات بیان ہی اس لیے کیے ہیں کہ ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا یقین پیدا کیا جائے، اور اس یقین کے بعد ہر چیز کو جو ممکن ہے، وقوع پذیر ہو سکتی ہے، اسے اللہ کے لیے ممکن ہی مانا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اور جب مایوس نہیں ہوں گے تو ہم کوشش کو ترک نہیں کریں گے۔ ہم بعض اوقات ایک اصلاح کی کوشش کو، بگاڑ ختم کرنے کی کوشش کو، ایک ترقی کی کوشش کو اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم یہ ایک دفعہ پہلے اپنا شکست خوردہ سا ذہن لے کر ہم پہلے سے ہی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ نہیں، کوشش کرنے کا فائدہ کیا، رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہم ناکام رہیں گے۔ تو جس نے پہلے ہی اپنی کوشش سے پہلے ہی اپنے لیے ناکامی خود اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہو، وہ ایک طاقتور، سنجیدہ اور مضبوط کوشش کر کیسے سکتا ہے؟ اور پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کمزور ترین قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو زمین پر حکومت بھی عطا فرمائیں، قدرت عطا فرمائیں، فرعون کی تمام سلطنت کا وارث بھی بنا دیں، اور قوموں کا پیشوا بنا دیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو زمین میں قدرت عطا فرمائیں، طاقت عطا فرمائیں۔ جیسے پہلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم ان پر احسان فرمائیں، اور وہ احسان یہ ہوگا کہ زمین پہ جو یہ کمزوری ہے، ان کی کمزوری ختم ہوگی، فرعون کی حکومت کا وارث بن جائیں گے، اور انہیں قوموں کا پیشوا بنایا جائے گا۔ پھر فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم انہیں زمین میں قدرت عطا فرمائیں، قوت عطا فرمائیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو
ان چیزوں میں سے کچھ کہ جس سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ اب یہ ڈر کس چیز سے رہے تھے؟ وہی خواب کی تعبیر پوری ہونے سے، کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ نکل کے ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو زوال حکومت کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون کو، حامان اس کا وزیر تھا، اور اس کی قوم کو ہم یہ دکھا دیں کہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اب وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر فرعون کی قوم کا ہلاک ہونا، غرق ہونا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ معاملہ فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فرعون جو تھا اس کی کہتے ہیں کہ ایک بیٹی تھی اور اس کو برص کا مرض تھا، لیکن اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا اور بڑی تمنا تھی اس کو کہ کوئی اولاد ہمارے ہاں اولاد نرینہ بھی ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا، ایک تدبیر، پوری خفیہ تدبیر کام کر رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ کا نام یوحانز تھا، یا واو حا الف نون اور ذال، یوحانز، اور آپ کی بہن کا نام مریم تھا۔ تو یہ یوحانز جو تھیں ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ سال وہ تھا کہ جس میں فرعون اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے کچھ ذابحین رکھے ہوئے تھے، ذبح کرنے والے، فوراً بچے کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اب اتنی ظالمانہ کارروائی، تو والدہ کا خوف میں مبتلا ہونا تو یقینی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زبردست اہتمام ہوا کہ ایک روایت کے مطابق 3 ماہ، ایک روایت کے مطابق 8 ماہ، اور ایک روایت کے مطابق باقاعدہ 11 مہینے تک آپ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا، لیکن نہ تو یہ کبھی روتے تھے اور نہ اپنی ماں کی گود میں کبھی حرکت کرتے تھے، بالکل ساکت لیٹے رہتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس گھر کے اندر بچہ بھی ہے اور وہ باقاعدہ دودھ پیتا ہے، اور جب وہ آتی تھیں تو یہ چھپا دیا کرتی تھیں بچے کو، یعنی کوئی عورتیں ملنے آئیں تو بچے کو چھپا دیا، تو کسی پر اس کا انکشاف نہ ہو سکا کہ اس گھر میں ایک بچہ باقاعدہ پل رہا ہے۔ لیکن پھر جب معاملہ آگے بڑھا اور یہ بات تھوڑی سی مشہور ہونا شروع ہوئی تو ان کی والدہ کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے تابوت بنوایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مہینے تک تقریباً، یا 8، بعض روایتوں میں 11، تصویر خازن میں پوری تینوں لکھی ہیں، اتنے عرصے تک ماں نے دودھ پلایا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ وہ عرض کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں